کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اور جو سیاسی ادارے ہیں اور جو سویلین قیادت ہے وہ سیاسی جماعتوں کو محض ایک سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اقتدار میں. جمہوریت اسی صورت میں جڑیں پکڑے گی اور جمہوریت کا دفاع پاکستانی عوام کریں گے جب بھی موقع ملے. آپ پرفارم کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی سیاسی جماعتوں کو اقتدار ملے جمہوریت کے تحت وہ پرفارم کرے. وہ پرفارم نہیں کرتے جس سے جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور غیر جمہوری قوتیں مضبوط ہوتی ہیں. یہ میرا رویہ. آپ نے کہا ہے کہ وکلاء نے پی ٹی آئی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. مشکل ترین حالات میں بھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نظر آئے. آپ اس وقت پاس نہیں تھے. کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ بھی پی ٹی آئی کی مقبولیت کو دیکھ کے دوبارہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں. اس پارٹی کو بنانے والے چند لوگ تھے جس میں پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان بھی تھے. ہم نے گلی گلی محلے محلے ہم نے ایک انتہائی مشکل وقت گزارا. 2011 تک پاکستان تحریک انصاف کو ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا. اس وقت تک ہمیں کوئی ہماری سیاسی حیثیت نہیں تھی. میں نے پاکستان تحریک انصاف کی میڈیا میں اور میرے ساتھ ایک اور ہوتا تھا. آج مجھے موقع دیں. وہ ارشد ملک تھا. وہ بھی ایک صحافی تھا. ہم دو نے مل کے پاکستان تحریک انصاف کی جو میڈیا ساری چلائی برانڈنگ کی. کیا پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین یہ نہیں کہتے کہ پاکستان تحریک انصاف میڈیا کے ذریعے بنی ہے؟ ایک منٹ. کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ تمام جو ہماری جماعت جو گراؤنڈ فلور سپورٹ ہوئی؟ اب آپ نے بات کی میں مشکل ترین وقت کا ساتھی ہوں لیکن میں غیر قانونی غیر آئینی قبضے کے خلاف رہا ہوں. میں نے اے ٹی ایمز کی مخالفت کی, اجرتی سیاستدانوں کی مخالفت کی. آج یہ وکلاء جن میں سے جو پارٹی کے جو نام نہاد چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ممبر نہیں ہوں, میں فاؤنڈنگ, یہ جمعہ 8 دن نہیں ہوا پارٹی میں آئے ہیں. ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ پارٹی کے بھاگ دوڑ سنبھالے؟ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ پارٹی کے فیصلے کرے؟ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ پارٹی کے ٹکٹس دے اور ساتھ ساتھ یہ غیر قانونی کام کرے؟ یہ جو پی ٹی آئی کا الیکشن ہوا ہے یہ ایک لگتا ہے کہ بند کمرے میں ایک کمپیوٹر میں بیٹھ کے الیکشن ہوا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. گوہر صاحب نے کہا ہے کہ جو 14 کے 14 جو درخواست گزار ہیں پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات کے خلاف جو آئے ہیں وہ سارے لوگ پلانٹڈ ہیں. تو کس نے پلانٹ کیا آپ کو؟ دیکھیے میں 1996 سے پلانٹ ہوا ہوں. اب میں تناور درخت ہوں. اپنی بات کریں, ان سے پوچھیں اپنی بات کرو کہ آپ کہاں سے آئے ہو, کیوں آئے ہو, کس مقصد کے آئے ہو, آپ کی اوریجنل جماعت کون سی تھی, آپ مجھے بتائیے نا. آج میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. آج عجیب بات ہے کہ ایسے بھی چند وکلاء ہیں جن کا پاکستان تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اس کی ترجمانی کرتے ہیں. میں نام لے لیتا ہوں. اعتزاز احسن صاحب مجھے میرے بارے میں کہتے ہیں کہ بابر کو چاہیے کہ اب وہ گھر بیٹھ جائے. یہ ان کا بیان آیا ہے. اب اعتزاز احسن صاحب زندگی کے اس حصے پہ ہیں کہ ان کی کسی بات کا برا نہیں منانا چاہیے, اسی لیے میں مناتا بھی نہیں ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کی سب سے بڑے نقاد ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے آپ جو یہ تنقید کریں آپ گھر بیٹھ جائیں. وہ ایک بڑے وکیل ہیں, ان کے سامنے کیا تمام فیصلے نہیں موجود, کیا تمام حقائق نہیں موجود؟ تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ مجھے وہ کہتے ہیں کہ اب وہ بیٹھ جائیں جبکہ وہ خود ابھی تک نہیں بیٹھے. ایک بتا دیجیے گا کہ آپ پاکستان میں کتنی سیاسی جماعتوں کو جانتے ہیں جن کے اندر جمہوریت ہے؟ اور سر آپ کے سوال ہے عزیز الدین قادر خیل صاحب کہ جانبدار وفاقی وزراء کا کیس فیصلہ محفوظ ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں آپ کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اس وقت تک جو پاکستان کے سیاسی اس میں ایک ہی جماعت ہے, جماعت اسلامی, جس میں الیکشنز ہوتے ہیں ان کے اپنے قوانین کے مطابق, لیکن ایک جمہوری طریقے سے ان کی قیادت سامنے آتی ہے. اس کے علاوہ کوئی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ جمہوری بنیادوں پہ منظم ہے. ایک منٹ میں یہ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں
जो अभी सहाफ़ी भाई ने पूछा कि जो है ना प्लांटेड लोग हैं, इन सब 14 पिटिशनर के अगर आप पिटीशन उठाकर देखें तो ये सारे 7, 8, 10 साल 15 साल पुराने पीटीआई वर्कर्स हैं। और जो चेयरमैन जो है उसने 2018 में पीपल पार्टी की प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ा है और उसके बाद जो है उसने पीटीआई को ज्वाइन किया है। और दूसरी बात ये कि एक भाई ने ये पूछा कि जो जजमेंट रिजल्ट है वो तो इलेक्शन कमीशन के पास रिजल्ट है, हालांकि उसका भी फैसला होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इलेक्शन के बाद वो इनफ्लुएंस हो जाए। तो मेरी कमीशन से रिक्वेस्ट है कि उस पर भी अगर फैसला आ जाए तो बेहतर होगा। 2014 में फंडिंग केस था, आपसे ज्यादा फायदा दूसरी सियासी जमातों ने उठाया। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अब आम इंतखाबात हो रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन तो आप समझते नहीं है कि आपकी इस एप्लीकेशन से बाकी जमातें फायदा उठाएंगी? आपके हिस्से में क्या आया? पीटीआई का वोटर तो आपसे मुतासिर ना हो सका। पीटीआई का वोटर मेरे साथ है, पीटीआई का वर्कर मेरे साथ है और मेरे पास उसके शवाहिद मौजूद हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पीटीआई वर्कर भी आपको मैं इकट्ठा करके दिखाऊंगा। तो जहाँ तक दूसरी जमातों का ताल्लुक है, देखिए दूसरी जमातें इससे कैसे फ़ायदा उठाएंगी जब हम ये कह रहे हैं कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन तमाम सियासी जमातों को होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को इस जमहूरी अमल से गुजरना चाहिए। ये एक फंडामेंटल बुनियादी हक है आईनी हर पार्टी के मेंबर को, पाकिस्तानी शहरी को। तभी जाके आप वो जो दूसरा आईनी हक है कौमी इलेक्शन का, उसमें कोई ऐसी क़यादत सामने आए जो हमारे मसाइल का हल करे। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, पीटीआई ने खुद मौका दिया है, पीटीआई ने अपने जो खामियां हैं उससे मौका मिलता है अपने सियासी मुखालफिन को वो फ़ायदा उठाए। अब क्यों ऐसे भोंडे इलेक्शन कराते हैं? अब क्यों नहीं अपने कॉल पे अफेयर में तजाज रखते? अब क्यों नहीं आवाम के सामने सच बोलते? अब क्यों नहीं वो काम करते जिसका आपने कौम से वादा किया था? क्या आपको याद नहीं है 30 अक्टूबर 2011 को कौम से क्या वादा हमने किया था कि हम उनसे झूठ नहीं बोलेंगे? याद है आपको? आप मुझे बताइए कि आज तक कौन सा अहद वफा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? कौन सा अहद जो वर्करों से किया उसको वफा की है? कौन सा अहद है जो आवाम से वादा किया था पूरा किया है? अगर नहीं किया तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पे एक बादशाहत है और यहाँ पे ये सियासी जमात जो है ये सिर्फ चंद लोगों के कब्जे में है जो बदलते रहते हैं और जो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये वो है। 2 साल से पीटीआई के लोगों के ऊपर शहर किया जा रहा मैं इलेक्शन कमीशन में जुलूस लेके नहीं आता, मैं आपको वर्कर कन्वेंशन करके दिखाऊंगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।